دیکھ رفتار جہاں جلد سنبھل اے مسلم، اپنے افعال و خیالات بدل اے مسلم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ 15 شعبان کی رات امت مسلمہ جو عمل کر رہی ہے، جن جن ملکوں میں 15 شعبان کی رات میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جوڑ دیا جاتا ہے، یا بزرگان دین سے جوڑ دیا جاتا ہے، یا اولیاء اللہ کی زندگی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح روایت جو 15 شعبان کی رات کے بارے میں ملتی ہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو آج ملکی سطح پر اور غیر ملکی سطح پر کیا جاتا ہے۔ اتنا وائیویلا ہونے لگا ہے، اتنا رسم و رواج ہونے لگا ہے، اور دین کے اندر اتنی کمی بیشی کر لی گئی ہے کہ امت مسلمہ کے جو اعمال ہیں وہ اعمال صالحات کے بجائے اعمال قبیحہ کی طرف جانے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل امت مسلمہ کا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہوتا ہے تو وہ چاہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن بارگاہ دربار میں قابل قبول نہیں۔ جیسے 15 شعبان کی رات میں لوگ آتش بازی کا استعمال کرتے ہیں، گولے دگاتے ہیں، یا راتوں میں اجتماعی طریقے سے قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یا رات میں بیٹھ کر پنچایت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں امت مسلمہ کی جانب سے جو ہے وہ صادر ہوتی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، مذہب اسلام کسی وائیویلا کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام جو ہے کسی خرافات کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام جو ہے وہ کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام جو ہے وہ فرمان خدا اور فرمان رسول کا نام ہے۔ فرمان خدا فرمان رسول کے بارے میں علماء محققین لکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک مرتبہ 12 حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں یہ عمل صادر نہیں ہوا، اونلی فار ون ٹائم۔ 15 شعبان کی رات میں حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جب میں رات میں بستر سے اٹھی تو اس رات حضور پاک علیہ السلام جو ہیں وہ میرے حجرے مبارکہ میں موجود تھے، لیکن جب رات میں میری آنکھ کھلتی ہے تو آپ بستر پر نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ آخر حضور پاک علیہ السلام میرے حجر مبارکہ سے کہاں چلے گئے۔ یہ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد اپنے حجرے سے نکلیں، اور نکلنے کے بعد جنت البقیع کی طرف چلنے لگیں۔ تو جب جنت البقیع کی طرف چلیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں دریافت کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قبرستان کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ اجتماعی اعتبار سے قبرستان میں امت مسلمہ کا جانا بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ قبرستان میں چراگاہ کرنا 15 شعبان کی رات میں، وہاں پر چراگاہ کے علاوہ کوئی کسی قسم کی دھونی یا کسی قسم کی خوشبو کا استعمال کرنا قبرستان میں شرعی حرام ہے۔
یا مثال کے طور پہ دن میں روزہ رکھ لیا، رات میں عبادت کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، یا عشاء کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھ کے پھر سو گئے، یہ تو عمل تو ٹھیک ہے، دن میں روزہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو پوری رات جگا کر صبح فجر کی نماز قضا کر دینا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جو میری نظر کے سامنے سے گزری، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوا کرتا تھا 15 شعبان کی رات میں، وہ بھی صرف ایک مرتبہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ 15 شعبان کی رات میں کسی قسم کی کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمپل عمل ہونا چاہیے۔ اس رات میں آپ نمازیں پڑھ لیجئے، نفل نماز پڑھ لیجئے، لیکن بہتر ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جو اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ قضائے عمری پڑھ لے، بجائے نفل پڑھنے کے، بجائے تسبیحات پڑھنے کے، بجائے اور کوئی وظائف کرنے کے، وہ قضائے عمری پڑھ لے۔ قضائے عمری پڑھنے سے یہ ہوگا کہ جو اس کی قضا نمازیں ہوئی ہیں ایک تو وہ پوری ہو جائیں گی اور اس کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور پھر فی الحال اپنے مردوں کے لیے آپ ایصال و ثواب بھی کر سکتے ہیں، اپنے مردوں کو ایصال و ثواب پہنچا دیجئے، یہ سارے عمل ہیں۔ لیکن کچھ علماء کرام نے تو اس کو اتنا زیادہ کا کہتے ہیں، نام لیجئے رسم و رواج سے 15 شعبان کی رات کو مزین کر دیا کہ سوائے گناہ کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اتنا ہاتھ کھینچا جیسے کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت ہے، نہ تو اتنا زیادہ خرافات اس رات میں ہونی چاہیے کہ وہ بدعت ہو جائے، اور نہ اتنا زیادہ کا کہتے ہیں اس کو ہاتھ کھینچا جائے کہ اس کی فضیلت ہی ختم ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں جو گھروں میں عبادت کرتی ہیں وہ ایسی عبادت کریں جس سے ان کی صبح فجر کی نماز نہ چھٹے، یا معلوم ہوا رات بھر تو وہ عبادت کر رہی ہیں اور صبح میں اٹھ کے اپنے شوہر کو ناشتہ بھی نہیں دے رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو ناشتہ بھی نہیں دے رہی ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ صبح حقوق العباد ان کا فوت ہو گیا، حقوق العباد میں کمی آ گئی، تو ایسی رات کی عبادت سے کیا فائدہ ہوا؟ ایسی عبادت کرو کہ نہ تو حقوق اللہ میں کمی آئے نہ حقوق العباد میں کمی آئے۔ یہ ہے 15 شعبان کی رات میں، باقی اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ وائی ویلا ہے، وہ خرافات ہے، وہ رسم و رواج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، وائی ویلا سے اور رسم و رواج سے ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو محفوظ